اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یوم الفصل کان میقاتا ان بے شک فیصلے کا دن ایک معین وقت ہے۔ انا کا معنی بے شک، یوم الفصل فیصلے کا دن، کان میقاتن میقاتن بروزن مفعال، یہ اس کا معنی ہے وعدے کی جگہ یا وعدے کا وقت، یہ متعین وقت۔ بے شک فیصلے کا دن ایک معین وقت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ ینفخ، نفخ ینفخ کا معنی ہوتا ہے پھونکنا، پھونک مارنا۔ ینفخ واحد مذکر غائب فعل مضارع مجہول ہے، پھونکا جائے گا سور میں۔ فتأتون افواجا، اتا یاتی اتیانا کا معنی ہوتا ہے آنا، تأتون تم آؤ گے، افواجن فوج در فوج، فوجن کی فوج کی جمع افواج۔ اس کی تفسیر میں دیکھیں کہ بے شک فیصلے کا دن ایک معین وقت ہے۔ اس پر جو حاشیہ لگا ہوا، حاشیہ نمبر 14 ہے میرے پاس، کفار از راہ مذاق کہا کرتے کہ جس قیامت کی آمد کے بارے میں اتنا شور مچایا جا رہا ہے، اسے کہو نا کہ وہ برپا ہو جائے، وہ آ جائے نا، قیامت کیوں نہیں آتی؟ ہم بھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جو آپ کہہ رہے تھے وہ سچ ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا برپا ہونا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، کوئی کھیل تماشا تو ہے نہیں کہ جب کسی نے کہا اسی وقت اس کی نمائش شروع ہو جائے۔ یہ تو ایک نہایت سنگین بہت بڑا حادثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ تم ہزار باتیں بناؤ، وقت مقررہ سے پہلے ایک منٹ بھی یہ برپا نہ ہوگی، اور جب اس کا وقت آ جائے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکے گی۔ تمہارا بھلا اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات پر یقین کر لو اور اس دن کی تیاری شروع کر دو، تاکہ اس دن تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ یہ نہ پوچھو کہ قیامت کب آئے گی اور فوراً آ جائے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، اس کا دن متعین ہے جو اللہ نے رکھا ہوا ہے، اسی وقت ہی وہ قائم ہوگی، اس سے پہلے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تمہارے کہنے پر، تمہارے جو ہے نا فرمائش پر ہم قیامت قائم نہیں کریں گے۔ تو فرمایا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج آؤ گے۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں آج تو تم اس کا انکار کر رہے ہو، لیکن جب سور پھونکا جائے گا تو زمین کے جس دور دراز گوشے میں تم مدفون ہوگے، یا جہاں جہاں تمہارے ذرے پڑے ہوئے بکھرے ہوئے ہوں گے، سب جمع ہو جائیں گے۔ فتأتون افواجا، اور جہاں جہاں تم ہوگے نا، وہاں سے فوج در فوج، جماعتوں کی جماعتیں اللہ کی بارگاہ میں آئیں گی، سب جمع ہو جائیں گے، اور تم فوج در فوج کشاں کشاں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ گے۔ کشاں جو ہے نا کشیدن سے بنا ہے، کشیدن مانا ہوتا ہے کھینچنا۔ تم کھچے کھچے آؤ گے اللہ کی بارگاہ میں، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ چادر تان کر سویا رہے، کسی غار میں چھپ جائے یا کہیں بھاگ کر چلا جائے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس روز گروہ بندی، جو ہماری جماعتیں ہیں، جو نسلیں ہیں، زبان ہے یا وطن، جو گروہ بندی، جو جماعتیں ہوں گی نا، جو اکٹھے لوگ ہوں گے، پورا گروپ جو ہوگا، وہ زبان، نسل یا وطن کی بنیادوں پر نہیں ہوں گے، بلکہ نیک اور بد اعمال کی اساس اور بنیاد پر ہوں گے۔ فرمایا نا قیامت کو تم فوج در فوج آؤ گے، تو فوجوں کا مطلب یہ نہیں کہ ایک قبیلے کے لوگ اکٹھے ہوں گے اور ایک جماعت کے لوگ اکٹھے ہوں گے، بلکہ وہ جماعتیں کیا ہوں گی؟ نیک لوگ ایک طرف ہوں گے اکٹھے ہوں گے، برے الگ ہوں گے، یہ جماعتیں ہوں گی۔ مشرق و مغرب کے سود خور، حرام خور، سود کھانے والے، حرام کھانے والے ایک صف میں اکٹھے ہوں گے۔ عرب و عجم کے ظالم اور سفاک ایک جگہ جمع ہوں گے۔ اشتراکی اور سرمایہ دار ملکوں میں بسنے والے سارے زانی اور گناہ گار، فاجر گناہ گار ایک مقام پر جمع ہوں گے۔ سرمایہ دار، اور یہ ایک فلسفہ تھا اشتراک کا جو مال و دولت کے لحاظ سے اس کا حوالہ دیا ہے کہ سرمایہ دار ملکوں میں بسنے والے جتنے گناہ گار لوگ ہیں، گناہ کرنے والے ایک مقام پر جمع ہوں گے، اور سب ایک ساتھ بارگاہ رب العزت میں حاضر کیے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کو بھی الگ الگ گروہ بندیاں ہوں گی،
مجاہد اور شہید ایک جگہ ہوں گے، علماء ربانیین اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنے والے، ربانیین رب سے بنا ہے، اللہ کی بات ماننے والے ایک جگہ ہوں گے، اولیاء کاملین ایک جگہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم ناچیز بندوں کا حشر بھی اسی گروہ کے ساتھ کرے جن کے دلوں میں اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی شمع فروزاں ہے، فروزاں جل رہی ہے۔ آمین ثم آمین۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، کیا فرمایا؟ جب قیامت کا متعین دن ہے، جب وہ دن ہوگا تو سور پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج آؤ گے۔ وفتحت السماء، فاتحہ سے فتحت پر وزن فعلت، کھول دیا جائے گا آسمان۔ فکانت ابوابا، اور آسمان بن جائے گا ابوابا دروازوں کی طرح، باب ان دروازے کہتے ہیں، اس کی جمع ابوابا، آسمان دروازے بن کر رہ جائے گا۔ روز محشر کی کیفیت پہلے بیان ہوئی، قیامت کے ابتدائی مرحلوں کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ اس روز یہ مضبوط آسمان جگہ جگہ سے پھٹ جائے گا، یوں معلوم ہوگا جیسے ہر جگہ دروازے ہی دروازے ہیں۔ آلام، مصائب، مصیبتوں کا طوفان کسی رکاوٹ کے بغیر ان پہاڑوں سے امڑتا چلا آ رہا ہے، یوں لگے گا کہ دروازے ہی دروازے اور ان سے مصیبتیں، آلام، مصائب گر رہے ہیں۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، سیرت، سیر یسیر کا معنی ہوتا ہے چلانا۔ وسیرت الجبال، سیرت بر وزن فعلت، صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول ہے، الجبال اس کا نائب فاعل ہے۔ چلائے جائیں گے پہاڑ، حرکت دی جائے گی پہاڑوں کو، فکانت سرابا، اور وہ ہو جائیں گے سراب۔ سراب کسے کہتے ہیں وہ آگے تفسیر میں اس کا معنی آ رہا ہے۔ یہ جمے ہوئے پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے جب قیامت آئے گی، ریزہ ریزہ، ذرہ ذرہ ہو کر ہوا میں اڑ جائیں گے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ علامہ قرطبی نے سرابن کا معنی لکھا ہے لا شیء، جو کوئی چیز نہ ہو۔ جس طرح سراب کو دیکھنے والا اسے پانی سمجھ کر اس کی طرف بڑھتا ہے، جب قریب پہنچتا ہے تو وہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہے کہیں کھلی جگہ ہو نا، دور سے بندہ دیکھے دھوپ پڑ رہی ہو وہاں پہ صحرا میں، تو وہاں پہ لگتا ہے کہ یہاں پانی ہے، حالانکہ وہاں آپ جائیں گے تو پانی ہوگا نہیں، وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا وہاں پہ، لیکن وہ دور سے لگتا ہے پانی، اس کو بولتے ہیں سراب۔ سراب کا معنی دھوکہ بھی کرتے ہیں کہ جو چیز ہو نہ لیکن دکھائی دے، تو سراب کو جس طرح دیکھنے والا اسے پانی سمجھ کر اس کی طرف بڑھتا ہے، جب قریب پہنچتا ہے تو وہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا، تو اس طرح پہاڑ سراب کی طرح ہو جائیں گے، یعنی پہاڑ ہوں گے، نظر ہی آئے گا کہ پہاڑ ہیں لیکن وہ پہاڑ ہوں گے نہیں۔ سیرت کا معنی جڑوں سے اکھڑ جانا، اپنی جگہ سے ہٹ جانا، چلے جانا۔ اس میں ہم نے شروع میں جو پڑھا نا پہلی آیت، ان یوم الفصل کان میقاتا، اس کی ترکیب میں نے نہیں کی، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، تو حروف مشبہ فعل کس پر داخل ہوتے ہیں؟ اسم اور خبر پر۔ یوم الفصل فیصلے کا دن، یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر ان کا اسم، کان فعل ناقص ہے، افعال ناقصہ میں سے ہے، اور اسم کے اندر ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، میقاتن اس کی خبر ہے۔ کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر ان کی خبر بن جائے گی۔ ان کا اسم کیا تھا؟ یوم الفصل، یہ اگلا جملہ اس کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ۔ یوم ینفخ فی الصور، یوم یہ جو ہے نا یہ مفعول بنے گا، ینفخ بر وزن یفعل، صیغہ آواز میں کر غائب فعل مضارع مجہول ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے فی الصور جو ہے نا اس میں سور پھونکا جائے گا، فی حرف جار کو زائدہ بنا دیں اور سور کو اس کا فاعل نائب فاعل بنا سکتے ہیں کہ جس دن پھونکا جائے گا سور، یہ فعل اپنے نائب فاعل سے اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ۔ فتأتون افواجا، تم آؤ گے فوج در فوج۔ تأتون جو ہے یہ فعل ہے، اصل میں تأتیون تھا، بر وزن تفعلون، صیغہ جمع مذکر مخاطب ہے، اس میں واو ضمیر اس کا فاعل ہے۔ تم آؤ گے اس حال میں کہ فوجیں ہوگے تم۔ افواجن جو ہے نا، تأتون کی واو ضمیر جو ہے وہ ذل حال ہے اور افواجن حال ہے،
تم آؤ گے اس حال میں کہ تم فوجیں ہو گے، یہ ذل حال اور حال مل کر تأتون کا فاعل بن جائے گا۔ وفتحت السماء، فتحت ذل حال جس کی حالت بیان کرے نا، حال کیا ہوتا ہے؟ جو فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے، تو یہاں پہ فاعل کیا ہے؟ واو ضمیر ہے، اس کی حالت بیان کر رہا ہے افواجن، وہ جو جس کی حالت بیان ہو رہی ہے اسے کہتے ہیں ذل حال۔ یہ جو ہے افواجن، یہ حال، ذل حال اور حال دونوں مل کر تأتون فعل کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلی ہے۔ وفتحت السماء، کھول دیے جائیں گے آسمان، فتحت بر وزن فعل صیغہ مؤنث غائب ہے، السماء جو ہے مرفوع ہے، یہ اس کا نائب فاعل بن رہا ہے۔ فعل مجہول جو ہوتا ہے اس کا فاعل نہیں ہوتا، نائب فاعل ہوتا ہے۔ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ فکانت ابوابا، اور ہو جائیں گے آسمان دروازے، کانت فعل ناقص ہے اور اس میں ہیا ضمیر اس کا اسم، ابوابن خبر، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ، افعال ناقص ہے اس لیے اس کو جملہ فعلیہ ناقصہ کہیں گے۔ وسیرت الجبال، چلا دیے جائیں گے آسمان پہاڑ، سیرت بر وزن فعلت صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل ماضی مجہول ہے، الجبال اس کا نائب فاعل ہے، چلا دیے جائیں گے پہاڑ، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ فکانت سرابا، ہو جائیں گے وہ سراب کی طرح، کانت پھر فعل ناقص ہے، ہیا ضمیر اس کا اسم، سرابن اس کی خبر، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ۔ ترکیب اس کی سمجھ آ گئی؟ آسان جملے جیسے آپ نے انشاء میں پڑھے ہوئے، تو ان کو ہم اسی طرح سے سمجھیں گے۔ ہر لفظ مرفوع کیوں ہے، منصوب کیوں ہے؟ اصل میں ہم نے جو آپ نے جو پڑھا ہے نا، وہ پڑھا اس لیے کہ ہمیں قرآن سمجھ آئے، قرآن کے الفاظ کا اعراب پتہ ہو کہ یہ الفاظ کیوں ہیں، مرفوع کیوں ہے، کوئی منصوب کیوں ہے، کیا بن رہا ہے ترکیب میں، اس لیے پڑھے ہم نے۔ تو یہاں پہ ہمیں اس چیز کی سمجھ آنی چاہیے، اور خاص طور پر دوسرے سال میں جو بھی تفسیر پڑھے تو ایک ایک لفظ کے اعراب پہ تو دیکھنا چاہیے کہ اس کے لفظ کا یہ اعراب ایسے کیوں آیا ہے، اس میں غور کرنا چاہیے ہمیں۔